کلاس 7 کے طلباء و طالبات کلاس 6 کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کا اردو کا اگلا لیسن ہے آپ کی اردو کی کتاب میں، یہ ہے پیج نمبر 42 پر۔ آپ سب اپنی کتابیں کھول کر یہ لیسن دیکھیے۔ خالہ جان السلام علیکم۔ اس سبق میں آپ کو بتا دوں کہ معاشرتی اخلاق سکھائے جا رہے ہیں، کس طرح کے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے چھوٹے بڑوں کے ساتھ کس طرح کے طور طریقے اختیار کرنے چاہیے اور کس طرح اصلاح کرنی چاہیے اپنی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی۔ میں پڑھ رہی ہوں، آپ سنیے۔ یہ کون خاتون ہیں جنہیں سلام کیا جا رہا ہے؟ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ کہانی کی بلند خوانی دلچسپی بھرپور تاثرات اور درست تلفظ سے کیجیے، یعنی ہر ایک کو یہ سبق خود بھی پڑھنا ہے، ایک ایک لفظ کو توجہ کے ساتھ۔ ذیشان ایک اچھا لڑکا تھا، اسے نہ صرف پڑھنے لکھنے کا شوق تھا بلکہ وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنے والدین کا بھی ہاتھ بٹاتا تھا۔ وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے خاصا ذمہ دار اور سنجیدہ اطوار کا مالک تھا۔ پہلے تو وہ صرف گھر کے کاموں میں ہی امی ابو کا ہاتھ بٹاتا، مگر جب سے وہ چھٹی جماعت میں آیا تھا، ابو نے گھر کا چھوٹا موٹا سودا سلب بھی اس سے منگوانا شروع کر دیا تھا۔ ذیشان کو بھی یہ کام کرنا اچھا لگتا، اس سے اسے تھوڑی دیر باہر نکلنے کا موقع بھی مل جاتا، سائیکل چلانے کی مشق بھی ہو جاتی اور کبھی کبھار کسی دوست سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ اس کے علاوہ سودا لانے سے وہ حساب کتاب میں بھی ماہر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک شام جب وہ دودھ لینے گلی کے کونے پر واقع دکان پہنچا تو دیکھا یہاں اس جیسے بہت سے بچے پہلے سے موجود ہیں اور دودھ کی دکان پر ایک بوڑھی خاتون بھی دودھ لینے آئی ہیں جو ایک میکسی نما لمبی سی فراک میں ملبوس ہیں۔ بچوں نے جو انہیں دیکھا تو زوردار آواز کسی، بکری خالہ، بکری خالہ، بکری خالہ۔ یہ سن کر خاتون غصے سے آگ بگولا ہو کر ان بچوں کو برا بھلا کہنے لگی۔ وہ غصے کی شدت سے کانپ رہی تھیں، بچوں کو بد دعائیں دے رہی تھیں اور انہیں بے طرح کوس رہی تھیں۔ بس بچے شاید اس بات کے منتظر تھے، انہیں خاتون کی اس حالت کو دیکھ کر بڑا مزہ آ رہا تھا۔ انہوں نے مزید لطف اندوز ہونے کے لیے ہنستے ہنستے پھر کہا، بکری خالہ، بکری خالہ۔ اب تو خاتون غصے سے بے قابو ہو گئی تھیں، انہوں نے پتھر اٹھا کر بچوں کو مارنا شروع کر دیے۔ بچے آگے آگے دوڑ رہے تھے اور خاتون ان کے پیچھے تھیں۔ بچے دوڑتے ہوئے بھی انہیں بکری خالہ، بکری خالہ کہہ کر چڑھا رہے تھے۔ اب وہ خاتون انہیں گالیاں دے رہی تھیں، ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں دے رہی تھیں۔ بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہ بری طرح ہانپ رہی تھیں۔ ذیشان کو یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور بوڑھی عورت پر بہت ترس آیا، مگر اس وقت وہ چپ چاپ دودھ لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر بھی وہ اسی واقعے کے متعلق سوچتا رہا۔ اسے ان بچوں پر بہت غصہ آ رہا تھا جن کی وجہ سے وہ بوڑھی اور کمزور عورت اس حال کو پہنچی۔ دوسرے دن اس کی ملاقات راشد سے ہوئی۔ راشد سے اس کی دوستی تو نہ تھی مگر شناسائی ضرور تھی۔ وہ کبھی کبھار اس کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا اور اگلی گلی میں رہتا تھا۔ راشد بھی بوڑھی عورت کا تماشا بنانے میں اس روز پیش تھا۔ ذیشان نے اس سے پوچھا، تم آخر اس بوڑھی عورت کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ راشد نے کچھ سوچ کر کہا، بوڑھی عورت سے تمہاری مراد کہیں بکری خالہ تو نہیں؟ ذیشان نے کہا، بھلا یہ کیا نام ہوا؟ بکری خالہ جب وہ اس نام سے اتنا چڑھتی ہیں تو تم انہیں اس نام سے کیوں پکارتے ہو؟ آخر وہ انسان ہیں، جانور نہیں۔ راشد معنی خیل انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، ہاں ہیں تو وہ انسان ہی، مگر بکری ان کی چڑ ہے۔ اس نام سے وہ اتنا چڑھتی ہیں کہ بس مت پوچھو۔ پھر وہ غصے میں آ کر جو حرکتیں کرتی ہیں اس میں ہمیں اتنا مزہ آتا ہے کہ بس کیا بتاؤں۔ اور ہمیں کیا، وہ پورے علاقے میں جہاں سے بھی گزرتی ہیں بچے انہیں اسی نام سے چڑھاتے ہیں اور خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مفت کی تفریح ہے بکری خالہ بھی۔ ذیشان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو ایسا کرنے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، تم لوگ انہیں مت ستایا کرو۔ راشد بولا، تو یہ بات تم انہیں سمجھاؤ، وہ چڑھنا چھوڑ دیں، ہم خود بخود چڑھانا چھوڑ دیں گے۔ ذیشان اپنی اس
कोशिश में नाकाम रहा और खामोशी से घर चला आया। दादा जान कई रोज़ से महसूस कर रहे थे कि वो किसी उलझन में मुब्तला है। आखिर एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया, क्या बात है ज़ीशान, तुम कई रोज़ से कुछ परेशान दिखाई देते हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ये बात सुनकर उसने सारी बात दादा जान को बता दी। दादा जान ज़ीशान की बात सुनकर बोले, तुम्हारी परेशानी वजह है क्योंकि तुम नेक और हसास लड़के हो। फिर उन्होंने उसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वो वाक़या सुनाया कि जब एक बाज़ार से गुजरते हुए एक अंधी बुढ़िया ठोकर खाकर गिर पड़ी तो रास्ता चलने वाले लड़के उस बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाने लगे, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत का हाथ थामकर उसे उसके घर पहुंचाया। दूसरे दिन जब गली के सारे लड़के शाम में क्रिकेट खेलने जमा हुए तो ज़ीशान ने कहा, ऐसा करते हैं कि आज खेलने के बजाय एक दूसरे को कोई कहानी सुनाते हैं। सब ने उसकी इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया और अपने अपने तौर पर कोई कहानी सुनाई। जब ज़ीशान की बारी आई तो उसने नहायत पुरतासुर अंदाज में अपनी वही वाक़या सुनाया जो उसने दादा जान से सुना था। वाक़या सुनाने के बाद ज़ीशान से कहा, अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकई मोहब्बत करते हैं तो हमें इसका अमली सबूत देना होगा और जिन बातों को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है हमें उनसे बचना होगा, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के सारे दावे झूठे और बेकार हैं। उसने महसूस किया कि सारे लोगों के चेहरों पर निदामत के आसार नुमाया थे। उसी वक्त जब वो दूध लेने गया तो देखा वो खातून भी दूध ले रही हैं। ज़ीशान ने उन्हें एहतराम से कहा, खाला जान अस्सलामु अलैकुम। तो वो खातून हैरान रह गईं और उन्होंने प्यार और शफ़क़त भरे लहजे में कहा, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। अगले लम्हे बच्चों की एक टोली उनके गिर्द जमा थी। उन सब ने इस बार खिलाफ तवक्को कहा, खाला जान अस्सलामु अलैकुम, हमें माफ़ कर दीजिए, अब हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। खाला ने उन्हें हैरत से देखा और रुक रुक कर कहा, वालेकुमुस्सलाम, मेरे बच्चों, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो इससे बढ़कर खुशी की क्या बात होगी। मैंने तो तुम सबको दिल से माफ़ कर दिया है, खुश रहो मेरे बच्चों। इस वक्त खाला जान की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे और बच्चों की आंखों में निजामत के आंसू थे और ज़ीशान की आंखें भी खुशी के आंसुओं से छलक पड़ी। बच्चों ने आइंदा से खाला जान के घर का सौदा सुलफ लाने की जिम्मेदारी भी ले ली और यूं ज़ीशान की एक छोटी सी नेकी से हर तरफ खुशियों के फूल खिल उठे। बच्चों, सबक ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आप भी अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करते होंगे और उनके साथ कभी बदतमीज़ी नहीं करते होंगे, किसी को भी बुरे नामों से छेड़ते और सताते नहीं होंगे। ये आदाब सिखाने वाली जितनी आप बातें देखते और सुनते हैं, इनसे आपको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अब इस वक्त आपको मैं कॉपी का होमवर्क दिखा रही हूँ। सबसे पहला सवाल है, ज़ीशान में कौन कौन सी अच्छी आदत थीं? इसके जवाब में देखिए, ज़ीशान एक अच्छा लड़का था, उसे पढ़ने लिखने का शौक़ था, घर के छोटे मोटे कामों में अपने वालिदैन का हाथ बटाता था, बहुत ज़िम्मेदार और संजीदा अतवार का मालिक था। सवाल नंबर 2, ज़ीशान ने अपने साथी बच्चों की इस्लाह कैसे की? देखिए जवाब, ज़ीशान ने एक शाम अपने साथी लड़कों को जमा किया और कहा, आज खेलने के बजाय एक दूसरे को कोई कहानी सुनाते हैं। सब लड़कों ने जब अपनी अपनी कहानी सुना दी तो ज़ीशान ने नहायत पुरतासुर अंदाज में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक का एक वाक़या सुनाने के बाद अपने साथियों से कहा, अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमें इसका अमली सबूत भी देना चाहिए, वरना आपसे मोहब्बत के दावे बेकार हैं। चुनाचे सारे लड़के अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा हुए। सवाल नंबर 3, आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? जवाब है, हमने इस कहानी से ये सबक सीखा। नंबर 1, अब नंबर वाइज मैं सारे सबक बता रही हूँ आपको क्या सीखा। नंबर 1, अच्छे लोगों से दोस्ती करें और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें। अच्छे लोगों की दोस्ती और सोहबत इख्तियार करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें यह है, हमने ये सीखा कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें और उनकी सुन्नतों पर दिलो जान से अमल करें। और नंबर 3, हमने ये सीखा कि अपनी बुराइयों की इस्लाह करें, अपने साथियों को भी नेकी और भलाई की तरफ राग़िब करें। ये हो गए सवालों के जवाब। आगे देखिए, दी गई मुअन्नस इबारत में ज़रूरी तब्दीलियाँ करके मुज़क्कर इबारत में तब्दील कीजिए।
یہ عبارت ہے، اس میں جو چیزیں مؤنث ہیں اس کو مذکر کر کے جملے میں تبدیلیاں کرنی ہیں، وہ یہاں ہم نے کی ہوئی ہیں۔ یہ مذکر عبارت ہم نے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور امید ہے کہ یہ بھی آپ لوگوں کو کرنا آسان لگے گا، مؤنث سے مذکر بنانا۔ اب اس کے بعد کچھ 5 الفاظ ہیں جن کے جملے بنانے ہیں: سنجیدہ، ذمہ دار، حساس، ندامت، الجھن۔ یہ 5 جملے بنا دیجئے۔ اور آگے ہے تشبیہ کسے کہتے ہیں، مثالوں سے واضح کیجئے۔ سب سے پہلے تشبیہ کی تعریف، کہ اس کے معنی کسی چیز کو کسی خاصیت کی بنا پر کسی دوسری چیز سے ملتا جلتا قرار دینا۔ مثلاً حاتم طائی جیسا سخی، خزاں کی مانند بے رونق، تلوار کی مانند تیز، دودھ جیسا سفید، طوطے کی مانند مطلبی، چاندی جیسی چمک۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے درج ذیل جملے پڑھ کر تشبیہات کے گرد دائرے بنائیے۔ جملے پڑھتے جائیں اور جس چیز کی تشبیہ دی گئی ہے اس کے گرد دائرہ بنانا ہے۔ نیک انسان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند روشن ہوتا ہے۔ تو ہم نے تشبیہ کس سے دی؟ 14ویں کے چاند سے۔ تو ہم نے یہاں اس کو دائرہ بنا دیا۔ اگلا جملہ، حضرت علی شیر کی طرح بہادر تھے۔ شیر پر علی شاہین سا پھرتیلا ہے۔ شاہین ایک پرندہ ہے تو شاہین پر لگا دیا۔ اس کی نظر عقاب کی طرح تیز ہے، وہ تو بخار میں بھٹی کی طرح تپ رہا ہے، یہ روٹی تو پتھر جیسی سخت ہے۔ اور آگے کچھ اور آپ کی کتاب میں سے ہی یہ لیے ہیں۔ سوال نمبر 7، مناسب صفات لکھ کر تشبیہات مکمل کرنی ہے۔ گیند کی طرح گول، شہد جیسا میٹھا۔ دیکھیں بچوں، یہ اس سبق کا اگلا ہے ایکسرسائز میں درج ذیل جملے پڑھ کر تشبیہات کے گرد دائرے بنائیے۔ یعنی جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کے گرد دائرہ بنانا ہے۔ نیک انسان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند روشن ہوتا ہے۔ تو 14ویں کا چاند یہاں پہ جو پورا چاند ہوتا ہے۔ حضرت علی شیر کی طرح بہادر تھے۔ شیر سے تشبیہ دی ہے تو شیر کے گرد دائرہ۔ علی شاہین سا پھرتیلا ہے، اس کی نظر عقاب کی طرح تیز ہے، وہ تو بخار میں بھٹی کی طرح تپ رہا ہے، یہ روٹی تو پتھر جیسی سخت ہے۔ پھولوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند لگ رہے ہیں۔ یہ 7 جملے ہیں جن میں ہم نے تشبیہات پر دائرے بنا دیے ہیں۔ اور آخری سوال ہے سبق کا، مناسب صفات لکھ کر تشبیہات مکمل کیجیے۔ تو گیند کی طرح گول، ہلدی جیسا پیلا، چٹان جیسا حوصلہ، گلاب کی طرح خوبصورت، پتھر کی طرح سخت، شہد جیسا میٹھا، شیر کی طرح بہادر، بچوں کی طرح معصوم، لومڑی کی طرح چالاک، الو کی طرح بے وقوف۔ یہ آپ کی ایکسرسائز مکمل ہو گئی۔